السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں کہ اس بار اس میں کیا ہے۔ تیمم کی حکمت۔ تیمم سے اگرچہ ظاہری صفائی کی غرض پوری نہیں ہوتی، لیکن خیالات کو مجتمع کرنے یعنی ان کو اکٹھا کرنے، توجہ کو ایک طرف لگانے اور ایک اہم اور بابرکت کام کے لیے مستعدی پیدا کرنے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مستعدی کا مطلب ہے تیزی پیدا کرنے کا۔ اس کے علاوہ تصویری زبان میں آجزانہ دعا کا رنگ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ گویا تیمم کرنے والا کہتا ہے، اے ہمارے خدا، تیرے پانی کے بغیر ہم خاک آلود ہوئے جاتے ہیں۔ تیری یہ نعمت اگر ہمیں میسر نہ آئی تو ہمارے جسم گرد و غبار سے اٹ جائیں گے، اس لیے تو جلد پانی عطا فرما۔ اس کے بعد ہے تیمم کے اسباب، یعنی ہمیں تیمم کیوں کرنا چاہیے۔ اگر پانی کا استعمال مشکل ہو، مثلا انسان بیمار ہو یا پانی ملتا نہ ہو یا پانی نجس ہو، یعنی نجس کہتے ہیں ناپاک کو، تو نماز پڑھنے کے لیے نہانے یا وضو کرنے کی بجائے انسان تیمم کر لے۔ جن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں پانی کے مل جانے یا اس کو استعمال کر سکنے کی صورت میں بھی تیمم باقی نہیں رہے گا، اس لیے وضو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تیمم کا طریق۔ صاف و پاک مٹی یا کسی غبار والی چیز، اور اگر ایسی چیز کسی کو نہ ملے تو دیوار یا ویسے ہی کسی ٹھوس چیز پر، یعنی ٹھوس چیز کہتے ہیں جو بہت جیسے دروازہ ہے، دیوار ہے، اس طرح کی چیز پر صحت نماز کی نیت سے اور بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مارے اور ان کو پہلے منہ پر پھیرے اور پھر دونوں ہاتھوں پر، اس کے بعد سر کا مسح کرے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفاظ کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ یہ صبح کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، تو آپ میرے ساتھ پڑھ لیں سب بچے۔ اسبحنا اسبحنا واسبح الملک واسبح الملک للہ للہ رب العالمین۔ رب العالمین۔ اللہم اللہم انی انی اسألک اسألک خیر خیر ھذا اليوم ھذا اليوم فتحہ فتحہ ونصرہ ونصرہ ونورہ ونورہ وبرکتہ وبرکتہ وہداہ وہداہ واعوذ بک واعوذ بک من شر ما فیہ من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ وشر ما بعدہ۔ جی تو اب ایک بار میں پڑھ دیتی ہوں۔ اسبحنا واسبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم نے صبح کی اور ملک یعنی پوری کائنات نے صبح کی جو اللہ رب العالمین کا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس دن کی بھلائی، اس دن کی فتح و نصرت، نور و برکت اور ہدایت کا طالب ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس دن کی اور اس کے بعد کے دنوں کی برائی سے۔ تو بچوں، یہ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس میں ہم سارے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور اس کی مدد چاہتے ہیں،
اور اس کی پناہ مانگتے ہیں اس دن، تاکہ اس دن کی جو برائیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں. السفر قطعۃ من العذاب. اس کا ترجمہ ہے سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. یعنی سفر جو ہے ایک مشکل کام ہے نا، اس میں ہمیں مشکلات بھی پیش آتی ہیں، اور اس لیے حضور نے سفر کو عذاب کا ایک ٹکڑا بتایا ہے. اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں. آج ہم نے 14واں شعر یاد کرنا ہے. جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں. تو چلیں عشاء، آپ ہمیں یہ شعر پڑھ کے سنا دیں. فی وقت ترویق اللیالی نوروا واللہ نجاہم من الطوفان. ہاں جی شاباش. اور اس کا ترجمہ ہے وہ راتوں کی تاریکی کے وقت منور کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان سے نجات دے دی. اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں ترویکی، تاریکی یا اندھیرا، نوّرو انہیں منور کیا گیا یا روشن کیا گیا، نجاہم اس نے انہیں نجات دی. اس کے بعد ہے ادب آداب، اور اس میں اس بار آئے ہیں کر نہ کر، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس. تو چلیں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے تو مطالعہ کے وقت بالعموم بات چیت نہ کر. مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی پڑھائی کے وقت جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھ جس میں کارآمد اور قابل یاد باتیں لکھ لیا کر. تو غور و فکر کی عادت ڈال. تو یاد رکھ کہ اس زمانے میں جس قدر معلومات اخبارات پڑھنے سے مل سکتی ہیں، اس قدر اور کسی ذریعے سے نہیں مل سکتی. یعنی آپ کو نیوز پیپر وغیرہ پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ دماغ سے کام لے. تو عبرت اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے سیر و سفر کیا کر. اس کے بعد ہے تو ذہین بن مگر چالاک نہ بن. ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ آئی ہے ان کی؟ جی. اور کچھ یاد ہے آپ کو اس میں سے؟ جی. بتائیں. ہمیں ہمیشہ ایک نوٹ بک ساتھ رکھنی چاہیے تاکہ اس میں یاد والی باتیں لکھ لیں. یاد رکھنے والی باتیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں ہمیشہ دماغ سے کام کرنا چاہیے. جی بالکل شاباش. تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں.